بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن ٹیچر کی جانب سے خوش آمدید۔ آج میں آپ کو ایسے ہی ایک جوڑے کی کہانی سنانے جا رہا ہوں جس نے والدین کی نافرمانی کی حد کر دی اور پھر خود سزا پائی اور عبرت کا نمونہ بنے۔ دوستوں، علیم 7 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ 5 بہنوں کے بعد پیدا ہوا، لہٰذا بہت ہی لاڈ اٹھائے گئے۔ بہت سالوں بعد ایک اور بھائی پیدا ہوا، مگر علیم کی طرح لاڈلا نہ بن سکا۔ سارے گھر اور خاندان کا دلارا علیم تھا۔ FA کے بعد تعلیم کو خیر بات کہہ کر ایک پرائیویٹ فرم میں جاب کر لی۔ وہیں اس کی ملاقات صبا سے ہوئی اور یہ ملاقاتیں اور پسندیدگی آخرکار شادی پر ختم ہوئی۔ گھر کے کسی فرد کو صبا اور اس کے گھر والے پسند نہیں تھے، مگر بیٹے کی ضد کے آگے ہار مان لی۔ صبا نے آتے ہی شوہر سے سب کو چھڑوا دیا اور اسے لے کر الگ اپنے میکے کے پاس کرائے پر مکان لے لیا۔ مہینے میں 1 یا 2 مرتبہ علیم والدین سے ملنے آتا، پھر دن مہینوں میں بدلنے لگے اور وہ مہینوں اپنی شکل نہ دکھاتا۔ ماں بیچاری بیٹے کی راہ تکتی رہتی۔ یوں 6 برس بیت گئے۔ وہ اولاد کی نعمت سے محروم رہے، مگر ممتا کی ماری ماں دن رات ان کے لیے دعا کرتی کہ اللہ تو میرے بیٹے کو صاحب اولاد کر دے۔ آخرکار خدا نے ماں کی دعا سن لی۔ جب ماں کو پتا چلا کہ بہو امید سے ہے تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ بیمار ہونے کے باعث سفر کے قابل نہ تھی اور بہو آنے کی روادار نہ تھی۔ یوں ہی 7 ماہ بیت گئے۔ ایک دن اچانک انہیں زبردست ہارٹ اٹیک ہوا۔ 3 دن ایمرجنسی وارڈ میں رہنے کے بعد انہیں ہوش آیا تو بیٹے اور بہو سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ ان کے شوہر نے مجبور ہو کر بیٹے کے گھر فون کیا تو بہو نے کہا ابھی وہ فارغ نہیں ہیں، کبھی آ جائیں گے، اور اپنے میاں کو فون کے متعلق نہ بتایا۔ آخرکار 7 دن بعد ان پر دوسرا اٹیک ہوا جو جان لیوا ثابت ہوا۔ مرتے وقت بھی ان کی زبان پر علیم ہی کا نام تھا۔ جب والدہ کی وفات کی خبر ملی تو علیم اکیلے ہی آیا اور گلہ کیا کہ مجھے بیماری کی اطلاع کیوں نہیں دی۔ جواب سنے بنا ماں کی تدفین کے بعد واپس چلا گیا۔ گھر والوں پر جو بیتی وہ الگ داستان ہے، مگر پھر ان کے احتساب کا دور شروع ہوا۔ 2 ماہ بعد ان کے ہاں ایک بیٹے نے جنم لیا۔ دونوں میاں بیوی بہت خوش تھے، مگر یہ خوشی دیر پا ثابت نہ ہو سکی، کیونکہ بچے کی پیدائش کے 6 ماہ بعد ہی صبا گلے کے کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا ہو گئی۔ ساتھ ہی اس پر ہیپاٹائٹس کا حملہ ہوا اور وہ بستر سے لگ گئی۔ بچے کو اس سے دور رکھنے کے لیے ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کی بیماری کے وائرس بچے کو بیمار کر دیں گے۔ یوں بچہ اس سے جدا کر دیا گیا۔ وہ اپنے بچے کو صرف دور سے دیکھ سکتی تھی، مگر پیار نہیں کر سکتی تھی، اسے ہاتھ نہیں لگا سکتی تھی۔ وہ بچے کو چھونے، پیار کرنے کو تڑپتی، مگر کر کچھ نہ سکتی تھی۔ یوں تڑپتے ہوئے 2 سال بعد ہسپتال کے بستر پر اس نے دم توڑ دیا۔ اب علیم اپنے بچے کے ساتھ اکیلا رہ رہا ہے، کیونکہ بہن بھائیوں اور باپ کو خود اس نے چھوڑ دیا تھا۔ اب کس منہ سے ان کے پاس جائے اور اپنا دکھڑا کیسے سنائے کہ دکھ تو صرف اپنے ہی سنتے ہیں، جب خود ہی اپنوں سے کنارہ کر لیا تو کس کا قصور۔ اب وہ ماں اور بیوی کی قبروں پر جاتا ہے، ماں سے معافی مانگتا ہے اور بیوی کی بخشش کے لیے گڑ گڑاتا ہے۔ دعا کریں کہ ماں اسے معاف کر دے تاکہ اس کی بیوی اور اس کی خطائیں معاف ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے، آمین۔ دوستو، میری التماس ہے کہ آپ بچوں کی تربیت صحیح انداز سے کریں، انہیں ادب سکھائیں تاکہ آئندہ زندگی میں وہ معاشرے کا مہذب فرد بن سکیں اور والدین کی عزت کو ہر چیز پر مقدم جانیں۔ ہم اپنی ذمہ داریاں ٹھیک طریقے سے نبھائیں اور اولاد کی تربیت توجہ سے کریں تو آئندہ کوئی علیم جیسا شخص پیدا نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔